امری واحلل عقدۃ من رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ اعراف۔ اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طبقہ ہے جہاں ان گنہگار ایمان والوں کو رکھا جائے گا کہ الذی خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جن کے نیک اعمال بھی کچھ ہوں گے لیکن گناہوں کا بھی ایک بڑا بوجھ ہوگا۔ کچھ عرصے کے لیے ان کو اعراف میں بھیجا جائے گا، پھر اس کے بعد میں انہیں بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس کا تذکرہ آگے آیا ہے، اسی تعلق سے اس کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ سورہ اعراف کے اندر مختلف مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ابتدا میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کیا جو جنت میں ان کے ساتھ پیش آیا، اور انسان کو بتایا گیا کہ تمہارے بابا کو جو دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، جو وہ ان کے ساتھ کر چکا ہے وہ قیامت تک آنے والی ان کی پوری نسل کے ساتھ کرے گا، لہٰذا انسانوں کو باخبر رہنا چاہیے۔ اور بالکل آغاز میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں یا جتنی کتابیں جتنے پیغام ہم نے بھیجے ہیں یہ ہم بیکار نہیں جانے دیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کے پاس ہمارے پیغام پہنچے ہیں اللہ کی قسم ان سے ضرور ہم پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کو ہم نے بھیجا ہے ان کو بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور جن کی طرف پیغام پہنچا ہے ان کو بھی پوچھیں گے کہ تم تک پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اصل میں یہ سوال نہیں ہے کہ تم تک پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہ تو ظاہر سی بات ہے پہنچا ہی پہنچا۔ سوال یہ ہے کہ جتنا تم تک پہنچا تم اس پیغام کے مطابق تیاری کر کے آئے یا نہیں آئے۔ اور سوال یہ نہیں ہے کہ نبیوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، وہ تو پہنچایا، یہ تو اللہ بھی جانتے ہیں پہنچایا۔ سوال یہ ہے کہ جب نبیوں نے پہنچا دیا تو پھر تمہارے پاس کون سا ایسا ریزن تھا، جب علماء نے پہنچا دیا، جب قرآن نے اپنی بات کہہ دی، جب دین آ چکا تمہارے پاس، پھر تمہارے پاس کون سی ایسی وجہ تھی جو تمہیں بے دین بنا کے رکھتی تھی۔ لہذا فرمایا والوزن یومئذ الحق، ایک دن وہ وزن والا جو دن ہے، یعنی اعمال تولنے والا ترازو والا دن، آخرت کا دن، حساب والا دن، الحق، وہ تو سچا ہے۔ یوں سمجھو کہ بس پیپر دے دیا گیا ہے، امتحان ہال میں بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ جس کی ڈیٹ شیٹ آ جائے، پیپر نہیں ڈیٹ شیٹ، صرف ڈیٹ شیٹ آ جائے فلانی تاریخ کو امتحان ہونا ہے، پھر اس کو پوچھو اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا اور اس کے گھومنے پھرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، کچھ نہیں جانتا، وہ نہ گھومنا پھرنا جانتا ہے، نہ اچھا کھانا کھا سکتا ہے سکون کے ساتھ، نہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، سکون کی حالت میں بھی پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے امتحان کی فکر ہے۔ پھر وہ کتابوں کو کھنگالتا ہے اور کتابوں میں کبھی کوئی مضمون دیکھتا ہے، کبھی کوئی مضمون دیکھتا ہے، کبھی کہیں، تو حالانکہ کیا سوچتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آ جائے، ہو سکتا ہے یہ آ جائے۔ اوہو، یہ انسان کی زندگی کیسی ہے، دیکھو کتنے مضمون ہیں اس میں، معاشرت کا مضمون، اخلاق کا مضمون، اس کے کردار کا مضمون، عبادت کا مضمون، پڑوسیوں کے حقوق پورے کیے نہیں کیے، ماں باپ کے کیے کہ نہیں کیے، انبیاء کے کیے کہ نہیں کیے، مسلمانوں کے کیے کہ نہیں کیے، معاملات اس کے کیسے ہیں، اس کی نمازوں کا کیا حال ہے، اس کے روزوں کا کیا حال ہے، اس کے قرآن پاک کے ساتھ تلاوت کا اور اس کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا کیا حال ہے، کتنے مضامین ہیں۔ اگر انسان اس پر غور کرنے لگ جائے تو فرصت ہی نہ ملے، اور جس پر غور کرتا جائے گا اسی میں اپنی کمی محسوس کرے گا۔ نمازوں پر اگر غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ نمازوں کا کیا حال ہے، اور روزوں پر اگر غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ روزوں کا کیا حال ہے۔ اسی طریقے سے معاملات پر اگر غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ معاملات کا کیا حال ہے، اپنے کردار پاک دامنی پر غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ کردار اور پاک دامنی کا کیا حال ہے۔ تو وہ انسان جو اپنے بارے میں ان مضامین میں سے کسی مضمون میں مطمئن نہیں، وہ اطمینان کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ اسے چین کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو غفلت کی وجہ سے ہی آ سکتی ہے۔ حقیقت میں اگر کوئی انسان ان مضامین کو لے کے سنسر ہو جائے اسے کبھی چین کی نیند نہیں آ سکتی۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ سب جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسنا چھوڑ دو، تم بہت کم ہنسا کرو اور اکثر تم رویا کرو۔ اور پھر اگلے جملے میں فرمایا تم اپنے رب کو منانے کے لیے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ اگر انسان اپنی زندگی کے مضامین پر غور کرنے لگ جائے، زندگی کے امتحان کے بارے میں غور کرنے لگ جائے
اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا والوزن یومئذ الحق، وہ وزن کا دن، میزان کا دن، ترازو کا دن تو سچا ہے، اور اس میں ایک ہی فیصلہ ہے، بیچ والا کوئی راستہ نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نامہ اعمال بھاری ہو گیا، جس کا وہ پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جو ہلکا پھلکا رہا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا گھاٹا کیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کی۔ حالانکہ اللہ نے سارا موقع دیا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی، ہم نے تمہیں زمین میں صلاحیتیں دی، کیپبلٹیز دی، تم ہر چیز کر سکتے تھے، تم گناہ کی طرف چلے گئے، تم نے ان صلاحیتوں کو نیکی کی طرف نہیں لایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور جب دنیا میں تم گناہ کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، ہم نے رزق نہیں چھینا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، رزق کے انتظامات بھی کر کے دیے، اس کے باوجود قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تھے جو قدر کرتے تھے، تم میں بہت تھوڑے تھے جو قدر کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حضرت آدم علیہ السلام کو وہ قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، جو پھل کھانے والا جنت میں پیش آیا، کیسے وہ جنت سے نکلے، کیسے شیطان نے ان پر حملہ کیا۔ تو اس میں وہ تذکرہ بھی ہے کہ کیسے ان کا لباس ایک دم ان سے چھین لیا گیا، جب شیطان کے وہ جو اس کا جال تھا، جب وہ اس میں پھنس گئے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ پھل کھایا، پھل کے کھاتے ہی جو ہی پھل کھایا تو فوراً ان کے بدن، جنت کے کپڑے ان کے بدن سے الگ ہو گئے۔ شیطان نے ایسا کیوں کیا؟ شیطان نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا اس قصے کے اندر اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا، ان سے غلطی کروائی، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ سر دست اس وقت اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ہے اصل چیز۔ فرمایا وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ ان کو بے حیا بنانا چاہتا تھا۔ ان کو، یہ سب سے پہلا راستہ ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا، کیا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا، شیطان ان سے وہ بدن سے وہ لباس اتروانا چاہتا تھا جس لباس نے ان کے سطر چھپا رکھے تھے۔ ہم تو ایسے ہی قصہ سنتے ہیں نا، سن کے نکل جاتے ہیں، ہاں ایسا ہوا، انہوں نے پھل کھایا پھر وہ جنت سے نکل گئے۔ قرآن پاک کے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے ایسا اس لیے کروایا لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ ظاہر ہو جائے ان کی سطریں اور وہ بے حیا شمار کیے جانے لگیں، اور فوراً ان کو بھی یہ خیال ہو گیا، حضرت آدم کو بھی، جب جو ہی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، سب سے پہلی بات جو ذہن میں آئی، اس کے بعد جو ان کا ریئیکشن تھا، اس ریئیکشن کے اندر سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ فرمایا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے وہ پھل کھایا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی پردے کی جگہیں کھل گئی، ان کے پردے کی جگہیں، اور انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ شیطان کا کام ہو گیا۔ تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ یہ پہلا حملہ تھا شیطان کا، بے حیائی کا، اس کائنات کے اوپر۔ لہٰذا اب قیامت تک شیطان کا سب سے بڑا حملہ کون سا ہوگا؟ بے حیائی کا ہوگا، سب سے بڑا حملہ بے حیائی کا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو آگے پھیلایا مختلف آیتوں کے اندر، آدم کے بچوں، آدم کی اولاد، یہ کہہ کر تین چار خطاب ہیں، کچھ نصیحتیں کی۔ سب سے پہلا خطاب، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، دیکھو تمہارے باپ کا تو لباس اس نے اتروا دیا تھا، لیکن ہم تمہیں لباس دے رہے ہیں۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے، اور کیسا لباس دیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے پردے کی جگہوں کو بھی چھپاتا ہے، وریشن، اور تمہیں زینت بھی عطا کرتا ہے۔ ریش کا اصل میں ترجمہ ہوتا ہے پر، جو پرندے کے اوپر پر ہوتے ہیں وہ ہوتے ریش۔ تو فرمایا لباس کے دو مقصد، کتنے؟ دو مقصد۔ شریعت نے لباس متعین نہیں کیا لیکن مقصد متعین کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شریعت میں کوئی لباس ولاس نہیں ہے، جو پہنو بس وہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے لباس اسپیسیفک نہیں کیا کہ یہ والا کپڑا آپ کو پہننا ہے، البتہ اس کے اصول فکس کیے ہیں، اور اصول کے اندر دو چیزیں، نمبر ایک وہ لباس ایک تو اچھا لگنا چاہیے، اور نمبر دو اس لباس کے اندر انسان کا بدن چھپنا چاہیے، سطر ہونا چاہیے۔ اب سطر کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، نمبر ایک کہ انسان کا جو سٹرکچر ہے، وہ اس کا حجم جو ہے وہ چھپنا چاہیے، نمبر دو جو اس کی سکن ہے وہ بھی، پردے کی جگہوں کی وہ بھی چھپنی چاہیے۔ تو پردے کے اندر دونوں چیزیں ہیں، لباس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کا سٹرکچر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر دو انسان کی سکن اور کھال بھی جو چیزیں چھپانے کی ہیں، جو چیزیں پردے کی ہیں وہ ظاہر
نہیں ہونی، پھر چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو۔ مرد کا پورا جو ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے اور عورت کا پورا بدن ہے، تو اس میں اب وہی لباس شرعی ہوگا جس میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کو چھپانے کے لیے کہا ہے اس کی چمڑی بھی چھپی ہونی چاہیے اور اس کا سٹرکچر بھی چھپا ہونا چاہیے، تب جا کے لباس کا مقصد حل ہوگا۔ اور دوسرا مقصد وہ لباس اچھا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے، ایک آیت پر یاد گزر جائے گی، ہم تو خیر ایک دو آیتیں کر کے چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کہ زینت کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ پر۔ پرندے کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں۔ جیسے پرندے کے اوپر پر پرندے کی خوبصورتی ہے، اگر پرندے کے پروں کو اکھاڑ دیا جائے تو خوبصورتی بچے گی؟ چھوٹا جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اس کا پرندے کا وہ کتنا عجیب سا لگتا ہے۔ تو پرندے کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کے پر ہیں۔ جس طریقے سے پرندے کی خوبصورتی پر ہے، ایسے ہی انسان کی خوبصورتی اس کا لباس ہے۔ اور جس طریقے سے پر ایسا ہوتا ہے وہاں سے اکھاڑ لیے وہاں سے اکھاڑ لیے، آج کل کیا ہوتا ہے یہاں سے اکھاڑ دیتے ہیں نا، اپنے کپڑے کاٹ دیتے، ادھر سے بھی کاٹ دیے، ادھر سے بھی کاٹ دیے، ادھر سے بھی کاٹ دیے۔ تو کیا کبھی پرندے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے پرندے کے کپڑ اکھاڑ لیے وہاں سے اکھاڑ لیے، یا پیدا ہی ہوا ایسا ہوا؟ نا، پرندے کے پورے بدن پر کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وہ پرندے کی طرح لباس پہنو کہ تمہارا پورا بدن چھپا رہے، جیسے کہ پرندے کے پروں سے اس کا پورا بدن چھپا رہتا ہے۔ یہ تو ہوگی لباس کی بات۔ اس کے بعد فرمایا یہ کپڑے وپڑے چھوڑو، اصل ایک اور لباس ہے۔ کپڑے تو جو تمہیں اصول بتا دیا اسی کے مطابق پہننے ہیں، اس سے اوپر ایک اور بڑا لباس ہے۔ دیکھو وہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ تم نے اگر اوپر سے کپڑے بھی پہن لیے خوبصورت، سفید کپڑے بھی پہن لیے، پگڑی بھی پہن لی اور بڑے لمبے چوڑا جبہ بھی پہن لیا، بڑے نیک کہلانے لگ گئے، تو یہ تو بتاؤ کہ وہ جو ضروری لباس ہے وہ بھی تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وہ تقوی کا لباس ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ، وہی سب سے بہترین لباس ہے۔ اس کے بعد دوسرا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، مصیبت میں نہ ڈال دے، جیسے کہ تمہارے کما اخرج ابویکم، جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے مصیبت میں ڈالا جنت میں۔ کیا کام کیا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس چھین لیے، لیریہما سوآتہما، ان کی ستر کو ظاہر کر دیا۔ یہی کام وہ اس دنیا کے اندر بھی کرے گا، بالکل یہی کام، اور آج کر رہا ہے۔ سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ یہی حملہ ہے بے حیائی کا۔ فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کی جماعت، شیطانوں کی جماعت، وہ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، وہ ایسے بے حیائی ڈالیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ جو اب لوگوں کو جب سمجھاؤ نا کہ بھئی ایسا لباس مت پہنو، یہ چیزیں مت کرو، یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں، اپنی بچیوں کو ایسا لباس مت پہناؤ، تو وہ کہتے ہیں جی سب کرتے ہیں، اسی کا جواب وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ لوگ جب گندے کام کرتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے آئے، ساری دنیا کر رہی ہے، یہ تو فیشن ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ فرمایا کوئی بڑی بات نہیں، واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ نے تو یہ بے حیائی کا کام کرنے کا نہیں کہا، اللہ نے تو ایسے بے حیائی کا حکم نہیں دیا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کہتے ہو جو اللہ نے حکم نہیں دی جن کا؟ لہٰذا اللہ تو بے حیائی کا لباس نہیں، حیا والا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذو زینتکم، سجو، خذو زینتکم، اپنی زینت اختیار کرو، عند کل مسجد، کہاں؟ نہیں، نماز کے وقت، سجدے کے وقت، مسجد سے مراد سجدہ گاہ، سجدے کے وقت، یعنی تم لباس تو پہنتے ہو بڑا اچھا، دنیا کے سامنے بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہو، لیکن جب اپنے رب کے سامنے آیا کرو تو اس وقت بھی بہترین لباس پہن کے آیا کرو۔ کون کرتا ہے؟ رات کو سوتے ہیں جس ٹروزر میں، اسی ٹروزر میں صبح پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا نا، جب انسان اپنے دنیا والوں کے سامنے جس عزت والے لباس میں جاتا ہے تو اپنے خالق اور مالک کے سامنے بھی ویسے عزت والے لباس میں آیا کرے۔ اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے آج نا، کیا ہوتا ہے 5,000 کا جوتا ہوگا اور 15,000 روپے کا جو ہے اس کا ڈریس ہوگا، اور جو ہے 15,000 روپے کی اس کی گھڑی ہوگی، اور بھی 1 لاکھ روپے کا موبائل ہوگا، 5-10 لاکھ روپے کی گاڑی سے اتر کے آیا ہوگا مسجد میں۔ جب مسجد میں آئے گا تو ٹوپی 2 روپے والی پہنے گا، ہے نا، بلکہ اس میں تو آج کل وہ جالی والی ٹوپی ہوتی ہے، اس میں تو نماز ہی مکروہ ہوتی ہے، تو وہ رکھے گا۔ کیا اسی حال میں اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی اس کو بلا لے، کیا وہ ٹوپی پہن کے جائے گا؟ فوراً سب سے پہلے کیا کرے گا؟ ٹوپی اتارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے سامنے کے لیے تھی، اب انسان کے سامنے کے لیے نہیں ہے۔ میں ایسا لباس کیوں پہنتے ہو جو دنیا والوں کے سامنے تو پہن کے جاتے ہو لیکن اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتے؟ خذو زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو زینت کے ساتھ اختیار کر کے آؤ۔ وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، اس میں کوئی منع نہیں ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا جو ہے مزے اڑا سکتے ہو اڑاؤ، ولا تسرفوا، البتہ فضول خرچی نہ کرو۔ انشاءاللہ کچھ اور بھی احکام ہے وہ کل کریں گے۔